باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ وہ اتفاق یہ ہوا کہ میں عمرے کے لیے حال میں ہی گیا تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ مجھے سعادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دینے کی۔ تو یہ کچھ تصاویر وہاں سے میں نے بنائی ہیں اور ان کے بارے میں ایک مختصر جو ہے وہ سوانح حیات اور کچھ ضروری معاملات جو ہے وہ میں اس میں پیش کر رہا ہوں نئی نسل کے لیے خاص طور پہ۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اس لیے، حالانکہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اس لیے کہ آپ شہید ہیں۔ آپ کے والد حضرت عبد المطلب تھے۔ آپ فوجی کمانڈر کی حیثیت سے مسلمانوں کے پہلے فوجی کمانڈر ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے کمانڈ کی۔ اب لازم ہے دو غزوات جو شروع کے پہلا غزوہ جو ہے اسلامی تاریخ کا وہ بدر ہے اور دوسرا جو ہے وہ احد ہے، اور اس کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ آپ شہید ہو گئے تھے۔ آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عورت جس کا نام ہندا تھا، اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا۔ اس کے باپ کو حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ہلاک کیا تھا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اس عورت ہندا نے آپ کا جگر اپنے دانتوں سے کاٹا اور آپ کے جسم کی بے حرمتی بھی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا خطاب دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے مزار پر حاضری دیتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو معاف فرمایا۔ آپ نے ایک مختصر سے جو ہے وہ خطاب کیا فتح مکہ پہ، اور اس میں جو ہے یہ کہا کہ یہ جو ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے خاندانی، وہ جو خاندان جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ کسی قتل کا جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وہ بدلہ جو ہے وہ دشمنی کے حد تک چلا جاتا ہے دونوں خاندانوں کے درمیان میں۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جہالت کی جو ہے وہ علامتیں ہیں، تو ان کو آج میں جو ہے ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے مثال کے طور پہ میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو معاف فرماتا ہوں۔ سمجھے آپ؟ اب اس اعلان کے بعد کیا ہوا کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے قاتل جن کا نام وحشی تھا، انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ عورت ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں کے خلاف مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ رحمت للعالمین جو ہے وہ کہتے ہیں، تو وہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رحم، کرم، عفو درگزر، معاف کرنا، سمجھے آپ، یہ آپ کی تعلیمات کا جو ہے وہ بنیادی حصہ ہے۔ یہ گردن کاٹ دو، اس کو لٹکا دو، اس کو جو ہے وہ یہ کر دو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ فلانا، یہ آپ کی یہ تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ نرم روی سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، اور اگر جو ہے وہ جیسا قتل بھی ہو گیا، آپ نے چچا کو شہید بھی کر دیا، اور جو ہے وہ ان کے کلیجے کو چبایا بھی، ان لوگوں کو تک معاف کر دیا۔ تو رحمت للعالمین جو ہے وہ آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کا عمل جو ہے وہ یہ ہمیں درس دیتا ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ یہ دشمنیوں کو جو ہے مولیں نہیں، اور اگر جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ کوئی دل میں بات ہے تو اس کو معاف کر دیں، حتیٰ کہ اس حد تک کہ اگر کسی نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاف فرمایا تھا، اور آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہم عمل کریں۔ ہاں، یہ واقعات جو ہے وہ قصہ کہانی کے لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں، بلکہ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ معلوم ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون تھے ان کے بارے میں معلوم ہو، اور پھر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اصلاح ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پسند آیا ہے میرا کلپ، تو آپ ضرور اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں،
اور اگر آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا بہت جو ہے وہ میں شکر گزار ہوں گا. وما علینا الا البلاغ.